ہمیں دین کا علم سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یا پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ہم متقین میں ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے اور اللہ کی محبت میں اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانے والے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم قرآن سے دین کا علم حاصل کریں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام اگر اس کی ہم شرعی لحاظ سے اپروول چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک تو قرآن سے ثابت ہو یا پھر حدیث سے ثابت ہونی چاہیے۔ اب حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لا تضلوا، ہرگز نہیں تم گمراہ ہو سکو گے، جب تک کہ ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت۔ تو قرآن اور حدیث سے ہم نے دین کا علم لینا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں، کسی کے اسٹیٹس سے نہیں کہ فلاں بندے نے اسٹیٹس لگایا ہوا لہٰذا اس نے بتایا تھا، اس کو دلیل بنا کے پھر ہم آگے پیش کرنا شروع کر دیں، یا فلاں عالم دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے۔ نہیں، اگر وہ قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہے، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیجیے۔ اگر اس کی بات قرآن یا حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں دین کا علم جو ہے نا وہ قرآن سے اور حدیث سے ملتا ہے، نہ کہ کسی کے اسٹیٹس سے، نہ کسی کے آس پاس کی باتوں سے، اور نہ ہی ہمیں چلتے پھرتے جو پوسٹرز لگے ہوتے ہیں جو بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں،